یہ کہانی ہے میری ایمان کی۔ جب میں 9th کلاس میں پڑھتی تھی، النور ہائی اسکول میں شہر کے باہر ایک پرانی حویلی جیسی جگہ میں تھا۔ باہر سے دیکھو تو لگتا تھا جیسے یہ بلڈنگ صدیوں پرانی ہے، لیکن اندر سے تھوڑی ماڈرن تھی۔ پر پھر بھی رات کے وقت جب اسکول خالی ہوتا تو عجیب سی فیلنگ ہوتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ جگہ ہانٹیڈ ہے، لیکن ہم بچے ان باتوں کو مذاق سمجھتے تھے۔ مگر ایک رات جو کچھ ہوا اس نے میری زندگی بدل دی۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے لائک تو ضرور کریں، سبسکرائب بھی کریں اور چینل کو شیئر بھی کر دیں۔ ہم 3 دوست، میں، صفا اور حریرہ، اسکول کے اینول فنکشن کی تیاری کے لیے لیٹ تک رکے تھے۔ ہمارا ڈرامہ گروپ تھا اور ہمیں اسٹیج پروپس تیار کرنے تھے۔ اسکول کا پرنسپل سر آصف، انہوں نے کہا ہمیں 8 بجے تک کام ختم کر کے گھر جانا ہوگا، لیکن ہم اتنے مصروف تھے کہ ہمیں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جب گھڑی نے 10 بجائے تو ہمیں احساس ہوا کہ اسکول بالکل خالی ہے۔ واچ مین بھی شاید سو رہا تھا کیونکہ باہر کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ہم تینوں لائبریری میں تھی جب پہلی بار کچھ عجیب ہوا۔ صفا ایک ٹیبل پہ پینٹ سے پراپ بنا رہی تھی جب اس نے کہا یہ ٹیبل کیوں ہل رہا ہے؟ میں اور حریرہ نے اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیا کیونکہ ہمیں لگا وہ ڈر رہی ہے، پر پھر ٹیبل سچ میں زور زور سے ہلنے لگا، جیسے کوئی اس کو نیچے سے دھکا دے رہا ہو۔ ہم تینوں ایک دم سے چپ ہو گئی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ حریرہ نے کہا چلو یہاں سے نکلتے ہیں، یہ جگہ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ہم نے اپنا سامان جلدی سے اٹھایا اور لائبریری سے نکل گئے۔ کوریڈور میں اندھیرا تھا، صرف 1-2 ایمرجنسی لائٹ جل رہی تھی جو ہلکی سی روشنی دے رہی تھی۔ جیسے ہی ہم سیڑھیوں کے پاس پہنچے، ایک آواز آئی جیسے کوئی چلا رہا ہے۔ وہ آواز اتنی تیز تھی کہ ہم تینوں کے کان بند ہو گئے۔ صفا نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا ایمان یہ کیا تھا؟ میں بھی ڈر گئی تھی، پر میں نے کہا شاید واچ مین ہے یا کوئی جانور بھی ہو سکتا ہے، چلو جلدی نیچے چلتے ہیں۔ پر جب ہم نیچے اترنے لگے تو ایک اور آواز سنائی دی جیسے کوئی زمین پر کچھ گھسیٹ رہا ہو۔ حریرہ نے اشارہ کیا، ہم تینوں چپکے سے رک گئے۔ وہ آواز دھیرے دھیرے قریب آنے لگی، جیسے کوئی بڑی چیز زمین پہ گھسیٹی جا رہی ہو۔ میری تو سانس رک سی گئی تھی۔ صفا کے ہاتھ اتنے ٹھنڈے ہو گئے تھے جیسے اس کا خون جم گیا ہو۔ ہم تینوں ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے تھے جب حریرہ نے دھیرے سے کہا دیکھو وہ کیا ہے؟ حریرہ جس طرف اشارہ کر رہی تھی میں نے وہاں دیکھا۔ کوریڈور کے اینڈ پہ ایک لمبی سی چھایا دکھائی دی۔ اس کے بال بہت زیادہ لمبے تھے جو زمین پہ گھسیٹے جا رہے تھے۔ وہ چھایا دھیرے دھیرے ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ نہیں دکھائی دے رہا تھا، پر اس کے بال اتنے کالے اور لمبے تھے کہ اس کی آواز زمین پہ صاف سنائی دے رہی تھی۔ بھاگو! صفا نے چلا کر کہا اور ہم تینوں نے سیڑھیوں کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ پر جیسے ہی ہم نیچے اترے دروازہ بند تھا۔ ہم نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا پر کوئی جواب نہیں آیا۔ واچ مین کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اب وہ چھایا ہمارا پیچھا کرتے ہوئے اوپر سے نیچے کی طرف آنے لگی اور اس کے بال گھسیٹنے کی آواز اور تیز ہوتی جا رہی تھی۔ حریرہ نے اپنی جیب سے فون نکالا اور ٹارچ کو آن کیا، پر جیسے ہی لائٹ اس پہ ڈلی وہ غائب ہو گئی۔ ہم تینوں کے دل بہت تیز دھڑک رہے تھے۔ یہ کیا تھا؟ صفا رونے لگی۔ میں نے کہا شاید ہمیں واپس لائبریری میں ہی جانا چاہیے، وہاں کوئی کھڑکی ہوگی، شاید ہم وہاں سے نکل سکے۔ ہم واپس لائبریری کی طرف دوڑے، پر جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں کا سین دیکھ کر ہماری چیخ نکل گئی۔
لائبریری کے اندر ساری ٹیبل ہوا میں تھی، جیسے کوئی انہیں اٹھا کر رکھے ہو۔ کتابیں زمین پر بکھری ہوئی تھی اور ہر کتاب کھلی ہوئی تھی جیسے کوئی انہیں پڑھ رہا ہو۔ حریرہ نے کہا، ایمان، یہ کوئی مذاق نہیں ہے یار، یہ جگہ بہت خراب ہے۔ میں نے اسے چپ کروایا اور کہا، بس ابھی ڈرنے کا وقت نہیں ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، ہم نے کھڑکی کے پاس جانا ہے کسی بھی حال میں۔ پر جیسے ہی ہم کھڑکی کے قریب پہنچے، وہ گھسیٹنے کی آواز پھر سے شروع ہو گئی۔ اس بار وہ آواز اتنی قریب تھی کہ لگتا تھا جیسے وہ ہمارے پیچھے ہی کھڑی ہے۔ صفا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی، ایمان، وہ وہاں ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا اور میری روح کانپ گئی۔ وہ چھایا اب ہمارے بالکل قریب تھی، وہ ہماری طرف بڑھ رہی تھی، اس کے بال زمین پر گھسیٹ رہے تھے۔ یا اللہ، اس کا چہرہ دیکھا نہیں جا رہا تھا، اس کی آنکھیں بالکل کالی تھی جیسے کوئی گہرا کنواں ہو، اس کا منہ کھلا ہوا تھا، اس میں ایک عجیب سی آواز نکل رہی تھی جیسے کوئی رو رو کر چلا رہا ہو۔ ہم تینوں ایک دوسرے کو پکڑ کر کھڑکی کی طرف دوڑے، پر کھڑکی خود ہی بند ہو گئی۔ اب ہم پھنس چکے تھے۔ حریرہ نے مجھ سے کہا، ایمان، اب کیا کرے؟ میں نے اپنے دماغ پہ زور دیا اور کہا، اب ہمیں اس کا سامنا ہی کرنا پڑے گا۔ شاید یہ ہمیں ڈرانا چاہتی ہے، پر میری آواز میں بہت صاف ڈر دکھائی دے رہا تھا۔ تبھی وہ چھایا ایک دم ہمارے سامنے آ گئی۔ اس کی آنکھیں ہمیں گھور رہی تھی اور اس کے بال اب زمین پہ نہیں ہوا میں لہرا رہے تھے۔ صفا نے اپنی آنکھیں بند کی اور دعا پڑھنے لگی۔ میں نے بھی اپنی آنکھیں بند کی اور جو دعا یاد تھی پڑھنے لگی۔ پر حریرہ نے کچھ عجیب کیا۔ اس نے اپنی پاکٹ سے چھوٹا سا تعویذ نکالا اور اس چھایا کے سامنے رکھ دیا۔ ایک دم سے وہ چھایا چلا اٹھی اور پیچھے ہٹ گئی۔ چلو، ابھی کا موقع ہے، حریرہ نے کہا، اور ہم تینوں نے پھر سے کھڑکی کھولنے کی کوشش کی۔ اس بار کھڑکی کھل گئی اور ہم تینوں نے چھلانگ لگا دی۔ باہر نکلتے ہی ہم دوڑتے ہوئے گیٹ کی طرف گئے اور شکر کیا کہ ہم بچ گئے ہیں۔ ہم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، بس دوڑتے رہے جب تک کہ ہم شہر کے قریب نہیں پہنچ گئے۔ اگلے دن جب ہم اسکول گئے تو سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، پر ہم تینوں کے دلوں میں وہ رات کا ڈر ابھی تک تھا۔ ہم نے پرنسپل سے کہا ہم نے لیٹ تک رکنے کی اجازت نہ دی جائے، پر انہوں نے ہماری بات کو مذاق سمجھا۔ لیکن جب ہم نے لائبریری کی CCTV فوٹیج چیک کرنے کا کہا تو پرنسپل کا چہرہ بدل گیا۔ انہوں نے کہا CCTV کیمراز اس رات بند تھے۔ کچھ دن بعد مجھے ایک پرانی ڈائری ملی اسکول کے اسٹور روم سے۔ اس میں لکھا تھا 20 سال پہلے ایک لڑکی جس کا نام عائشہ تھا اس اسکول میں پڑھتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کے لمبے بال اس کی پہچان تھی۔ ایک رات اس نے اسکول میں خودکشی کر لی تھی کیونکہ اس کے ساتھ کچھ بہت برا ہوا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کی روح ابھی بھی اسکول میں بھٹکتی ہے اور وہ اپنے بالوں کو زمین پر گھسیٹتی ہے جیسے اپنے درد کو دکھا رہی ہو۔ پر اصلی راز تب کھلا جب مجھے پتا چلا کہ عائشہ کا ایک بھائی تھا جو اب بھی زندہ تھا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا پرنسپل سر آصف تھا۔ اس نے اپنی بہن کے ساتھ ہوئی ناانصافی کو چھپایا تھا کیونکہ وہ خود اس میں شامل تھا۔ عائشہ کی روح اسے سزا دینے کے لیے واپس آئی تھی، اور ہم تینوں اس رات اس کے نشانے پہ صرف اس لیے آئے تھے کیونکہ ہم اس وقت اسکول میں تھے۔ اب جب بھی میں اس اسکول کے کوریڈور سے گزرتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ گھسیٹنے کی آواز ابھی بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے، اور کبھی کبھی جب میں اکیلی ہوتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ کوئی لمبے بالوں والا سایہ میرے پیچھے ہے، زمین پہ بال گھسیٹتے ہوئے میری طرف آ رہا ہے۔ پوری سٹوری سننے کے بعد بھی اگر آپ نے اس کو لائک نہیں کیا نا تو آپ کو بھی ایسی ہی چڑیل نظر آئے گی۔ اللہ حافظ۔